بیان سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سیکھا ہے اور سنا ہے کہ دینی مجلس میں جب جاؤ تو اس طرح بیٹھو کہ ہم سب محتاج ہیں، اور محتاجی کی علامت یہ ہے کہ سب مل مل کے بیٹھیں، کہیں جگہ میں خلا نہ ہو، ورنہ وہاں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری عاجزانہ گزارش ہے، دائیں بھی کچھ جگہ باقی ہے، باہر لوگ بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا تکلیف کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک جو بات میرے لیے سب کے لیے نافع ہو، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلکم بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے پیارے بچوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، مجھ جیسے کم پڑھے لکھے کو حکم دیا گیا کہ کچھ دین کی بات سنا دو۔ میں کیا عرض کر سکتا ہوں، اپنے بڑوں سے سنی ہوئی باتوں کو نقل کرنا میرا کام ہے، اسی لیے نقل کرتا ہوں کہ شاید نقل کرتے کرتے اللہ مجھے اصل عطا فرما دے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عام طور پر ہمارے اندر ایک بیماری یہ چل رہی ہے، ہم اگر کسی گناہ کے مرتکب ہیں تو ہم اس سے باز نہیں آتے۔ ہم بزرگوں کے مجلس میں جاتے ہیں، مجلس میں دینی باتیں سنتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں کہ ہم بھی نیک بنیں، لیکن ہمیں شیطان یہ سبق سکھاتا ہے، کیا فائدہ ہے، تو توبہ کر لے گا تو اس سے فائدہ کیا ہوگا، پھر وہی گناہ کرے گا، ہے کہ نہیں؟ اور اسی خطرے کی وجہ سے لوگ توبہ میں تاخیر کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں، توبہ ایک ایسا نسخہ ہے، ہمارے زندگی کا کایا پلٹ دیتا ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم بڈھے ہوں گے توبہ کر لیں گے، ابھی کیا ہے؟ اور یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ آدمی جس حال میں بھی ہو اور جہاں بھی ہو، اگر اس سے غلطی ہو گئی فوراً توبہ کرے۔ توبہ میں تاخیر یہ اچھی بات نہیں۔ ہمیں اپنے مرنے کا کوئی پتہ ہے؟ پتہ نہیں کب مرے، کوئی جوانی میں جاتا ہے، کوئی بچپن میں جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں۔ اگر ہم نے توبہ میں تاخیر کی، خدا نخواستہ موت آ گئی، کیا ہوگا؟ اگر ہم نے توبہ کر لی تو پچھلے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے؟ احادیث کے اندر آتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والا ایسا ہے جو کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ ہم گندے ہیں، اور کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔
याद रखो, फरिश्ते गुनाह नहीं करते, गुनाह इंसान से हुआ करती है। कुर्बान जाइए मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो फरमाया गुनाह तो हमसे होगा, और हमें नुस्खा बताया कि तुम कितने ही गुनाहगार क्यों न हो, अगर तौबा करोगे अल्लाह माफ कर देंगे। ये सोचना मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, गलत है। हमारे गुनाह होते पहाड़ से भी ज्यादा हो सकते हैं, हमारे गुनाह हिमालय के पहाड़ से भी ज्यादा हो सकते हैं। अल्लाह की रहमत इससे ज्यादा वसीअतर है। बस अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाओ और अल्लाह के बारगाह में तौबा कर लो। मैं दोनों हज़रात सबों से यही गुजारिश करूंगा कि जब भी हमसे कोई गुनाह सरजद हो, बिला ताखीर आप तौबा का एहतमाम करें। आप देखेंगे इसके बरकत से आपको तकवा वाली जिंदगी नसीब होगी। कुछ नहीं तो पिछला माफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। शैतान नहीं चाहता कि आप तौबा करें। मेरी माँ बहनें जिनका मेरी आवाज पहुंचती है अक्सर ये सोचती है कि हम जरा और दिन गुजर जाए, बुढ़ापा आ जाए, हम तौबा करेंगे। याद रखें, दिन ब दिन काम बढ़ता रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई खातून शादी होके आई, कहते अभी क्या है, अभी तो जिंदगी पड़ी है, लेकिन इंसान देखता है वो जवान जिसको अपने जवानी पर गुरूर था वो चटपट दुनिया से चली जाती है कि नहीं है। इसीलिए फरमाया कि अत्ताइब मिनल ज़ंबी, गुनाह से तौबा करने वाला कमल्ला ज़ंबला, ऐसा है जैसा गुनाह किया ही नहीं। कितना बड़ा मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे निजात के लिए, हमारे मग़फ़िरत के लिए ऐसा बेहतरीन नुस्खा बताया। हम अगर अमल न करें किसका कसूर है? हमारे कसूर है। इसी सिलसिले में एक वाक़या सुनाता हूँ बुजुर्गों से, हो सकता है इनकी बरकत से। मुझे कुछ आता जाता नहीं, पढ़ा लिखा आदमी नहीं हो। आप लोग सोचते हैं मैं कोई आलिम हो, हाफिज हो, मैं अंग्रेजी पढ़ा हुआ हूँ, कभी मैंने मदरसे का मुंह भी नहीं देखा है। बस आखिर में हजरत वाला हरदोई के यहाँ आया, कुरान तफसीर किया था। मैं सोचा ये तो सबसे जरूरी है। 15 दिन रहा, कुरान का नूरानी कायदा खत्म किया। अब हजरत को इम्तिहान देने का सब वापस कर दिया था, जाओ अभी हुआ नहीं। अब मैं घबरा गया। अल्लाह मेरे उस्ताद हाफिज मुस्तफ़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह की मग़फ़िरत में, मैं बहुत दिल खराब किया। हजरत मेरे पास छुट्टी नहीं, हजरत ने तो कहा कि अब उसको, तो मैं घबराओ नहीं, तुम मुझे शाम में आओगे, मैं तुम्हारा सबक सुनूंगा। तुम दिन में जब भी आओ, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनके कब्र को नूर से भर दे। बड़े काम के आदमी थे। उनकी कोशिशों का समरा मैंने 15 दिन के अंदर दोबारा हजरत की खिदमत में गया और सुन लिया था, हाँ अब ठीक है। तो कोई अगर मेरी गलती पकड़ता, मैंने कहा कि जाओ जाओ, गलती पकड़ने वाले दुनिया से वो चले गए, है कि नहीं है। और मुझे इत्मीनान हुआ कि चलो हजरत ने मेरी तस्दीक की और मैंने वितर की नमाज हजरत की मौजूदगी में पढ़ाया, और डरते डरते कि पता नहीं कितनी गलती होगी, लेकिन अल्लाह का करम हुआ। तो मैं अब ये कर रहा था कि बात चली थी कि आदमी जो है, हाँ तौबा के बारे में, हाँ लिखा है कि पहले जमाने में एक नौजवान रहता था। जब उसकी शादी हुई तो उसका एक लड़का था, लड़का अभी छोटा था। हदीस का जिन्हों भी नमाज पढ़ने में जल्दी करो कि ऐसा न हो कि वक्त निकल न जाए। तौबा करने में जल्दी करो, कहीं ना हो कि मौत आ जाए। तो बेचारा भी तो जवान था, लेकिन अचानक किसी वजह से मौत आ गई। उसका एक छोटा बच्चा था, चंद दिन हुए थे शादी को। तो जाहिर है आज का जमाना नहीं था। आज तो कोई बेचारी बेवा होती है तो मसला होता है कि कहाँ शादी होगी, कोई तैयार नहीं होते। लेकिन वो जमाना ऐसा नहीं था, फौरन रिश्ता आने लगा। तो खातून ये सोची कि मैं अगर शादी कर लूंगी मुझको मेरा शौहर का बदल मिल जाएगा। लेकिन महज इस मासूम बच्चे का तरबियत के खातर शादी से इनकार कर दिया।
کہیں نہیں، اس بچے کی تربیت کروں گی، یہی میرے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تعلیم میں اس کے مشغول ہو، جہاں تک ان کو معلوم تھا پڑھائے۔ جب بچہ بڑھنے لگا 6 سال 7 سال 10 سال کا ہو گیا تو جتنا پڑھانا تھا پڑھا دی۔ اس کو ساتھ میں لے کر کے، اس زمانے میں اتنا مدرسہ نہیں تھا، اللہ کا شکر ہے اب مدرسہ تو بہت ہے لیکن طلبہ ویسے نہیں جیسے پہلے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری لاپرواہی غفلت کی وجہ سے ہم نفع نہیں اٹھا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں مدرسہ خال خال کہیں نظر آتا تھا تو خاتون نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے محلہ بستی سے دور کسی جگہ پہنچ گئی۔ استاد سے جا کے کہا بچہ یتیم ہے، آپ اس کا خیال رکھیں۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے داخلہ کر دو، ہم خیال رکھیں گے۔ اور بچے کو یہ نصیحت کر کے گئی بیٹا گھر جانے کی کبھی ارادہ بھی نہیں کرنا، جب تم یہاں فارغ ہو جاؤ گے تو میں خود آ کے تمہیں لے جاؤں گی۔ چلیے بچہ پڑھنے لگا، لیکن ایک بات ہے ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوتا نہیں ہوتا، اور زیادہ اہل علم کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جانتا ہے ایک ہے نا کہ ذل العالم ذل العالم، اگر ایک عالم گمراہ ہوا تو سمجھو عالم گمراہ ہو گیا۔ تو علماء کے پیچھے یہ بہت زیادہ لگتے ہیں۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے جب کسی بچے کو دیکھتے کہتے علم دین سیکھنے میں بڑی رکاوٹیں ہیں، اکثر بچے بیمار ہو جاتے، کہتے صبر کرو بیٹا صبر کرو۔ تو اب وہ فکر میں رہا کہ کیسے اس کو بھٹکا دوں۔ بچہ پڑھنے لگا تو بچے کو کچھ غلط صحبت مل گئی، اور بھی بچے تھے، کچھ تو نیک ہوتے ہیں کچھ شدید طبیعت کے، یہ ان کے ساتھ رہ کے اکثر کھیل کود میں مست رہا۔ خیر، اور یہ دوستی اتنی بڑھی کہ وہ لوگ شراب کے بھی عادی ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ چونکہ دوستی کے اسی لیے کہتے ہیں دوستی کرنے سے پہلے سوچ لو کہ دوست کیسا ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم لوگ جن سے دوستی کرتے ہیں چائے ناشتے کے لیے کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ جب تک ملتا رہتا جی آپ کو میں بہت ڈھونڈ رہا تھا، کیوں؟ آپ کو نہیں، آپ کے چائے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جب آپ کو کبھی بخار آ جائے اور آپ مسجد میں نہ آئیں تو اصلی دوست وہ ہے جو سوچے کہ کیا بات ہوئی کہ نظر نہیں آتے، تو وہ گھر جائے گا، خیریت ہے پوچھے گا۔ یہ ہے دوستی کہ اگر کسی کو آدمی دیکھے کہ نماز نہیں، اب یہ دوستی کی نظر آتی، بولو تو ہماری دوستی چائے ناشتے کی، جب تک ملتا رہا بڑی تعریف کرتے رہے، نہ ملا ایمان اللہ۔ تو وہ بیچارہ بچہ ان دوستوں کے ساتھ ہو گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ بھی شراب کے عادی ہو گئے تو یہ بھی شراب پینے لگا۔ شراب ایک ایسی چیز ہے انسان کی زندگی کو تباہ کرتی ہے، آخرت تو برباد ہوتی ہی ہے، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ میری عاجزانہ دست بندانہ التجا ہے کہ دیکھو اس سے پرہیز کرو۔ آج کل لوگ اس کو اپنا سٹائل بنا لیے ہیں، نہیں، پینے کو شرم کی بات ہے، اور وہ اپنے سوچتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھو کبھی کبھی زہر کسی کو کام نہیں کرتا تو یہ مانا نہیں کہ زہر کھانے کے لیے ارادہ کرے، ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ بیچارے اس میں وہ لوگ تو عادی ہو گئے، اب یہ جو پینے لگا یہ بیمار ہو گیا۔ کیا سمجھ میں؟ جب یہ بیمار ہو گیا سارے دوست سارے احباب سب ساتھ چھوڑ دیے، بچہ دن بدن کمزور ہوا۔ استاد نے دیکھا یہ تو برے عادت سے یہ ہو گیا، والدہ کے پاس خبر بھیجا اپنے بچے کو لے جاؤ، یہ تو خود بگڑا ہے اور ان کو بھی بگاڑ دے گا، اور یہ اس کا شراب کا عادی ہو گیا۔ ماں بہت دکھے دل سے گئی اور اس کو ساتھ لے کے آگے کیا کرتی؟ بچہ نیک ہو تو بھی اس کا بچہ ہے، بچہ برا ہو تو بھی بچہ ہے۔ والدین کی محبت کے سامنے کسی کا نہیں،
اور یاد رکھو والدین کی دعا بچوں کے لیے ایسا جیسا کھیت کے لیے پانی. بعض دفعہ والدین مایوس ہو کر دعا نہیں کرتے، نہیں، آخری دم تک اپنے بچوں کے ہدایت کے لیے دعا کرنا چاہیے. آپ دیکھیں گے ایک نہ ایک دن دعا قبول ہوگی، بچے سدھر جائیں گے. خیر، تو ماں نے ان کو ساتھ لے کے گھر آ گئی. پہلے زمانے میں اتنا دوے کا رواج نہیں تھا. جہاں سے جو حکیم صاحب نے بتایا دوا دیتی رہی. بچہ دن بدن بیمار اس کا بڑھتے گیا. پہلے چل پھر لیتا تھا لیکن بعد میں کمزور ہو گیا. مانی ڈاکے، یہ وہ زمانہ تھا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا. آپ صحابی نہیں تھے، تابعی نہیں تھے، غالباً تبع تابعی کے زمانے میں تھے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اولیاء گزرے. جا کے ماں نے ان کو درخواست کی، آیا بچے کو گھنٹوں میں بیٹھ کے نصیحت کیے. یہ امید ہے کہ کبھی یہ شراب سے توبہ کر لے. لیکن یاد رکھو ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے. کسی کے نصیحت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کا فضل اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو جائے. کئی بار آنے کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا لگا کہ یہ سدھرنے والا نہیں، میری باتوں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو آپ نے بھی آنا بند کر دیا. کیا فائدہ اتنا وقت ضائع کر کے. لیکن ماں ہے نا، وہ اپنا دعا بند نہیں کی. رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز میں دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے بچے کو ہدایت دے دے، اس کو توبہ کی توفیق عطا کر دے. میری ماں بہنیں، آپ لوگ بھی اپنے بچوں کے خاطر ان کی ہدایت کی دعا کیا کریں. ہم دوسروں سے دعا کراتے ہیں، والدین کی دعا بہت مقبول ہوا کرتی ہے. میں سچ کہتا ہوں، میں تو نالائق ہوں، بد کردار ہوں. میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں عالم بنوں. میں بچپن میں بڑا شدید طبیعت کے لوگ ہوتا ہے بچے، تو سوچے کہ یہ اگر مدرسے میں جائے گا ہو سکتا ہے بگڑ جائے. والد صاحب نے میری تربیت کی اور اسکول میں پڑھایا. میں مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا. اللہ کا شکر ہے والد صاحب کی تربیت کا نتیجہ اپنے اسکول میں تنہا تھا جو ٹوپی کے ساتھ جاتا تھا. کوئی بچہ آج ٹوپی پہن کے جاتے ہیں. وہ غیروں کا اسکول تھا، میں مشہور تھا نام ٹوپی والا. اساتذہ سب جانتے تھے. کیونکہ اللہ کا شکر ہے میں پڑھنے میں اول نمبر آتا تھا، کبھی اول دوم رہا، تو وہ ٹوپی والے سے میں مشہور ہو گیا تھا. والد صاحب نے کہا تھا کھیل کے وقت میں بھی ٹوپی نہیں اتارنا چاہیے. ہنسنے کی بات ہے کہ نہیں؟ میں والد صاحب کو ڈر سے اتارتا ہی نہیں تھا. انہی کی تربیت کا نتیجہ تھا. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ والدین کی دعا اس طرح ہے جیسا کھیت کے لیے پانی. آپ بھی، میں سچ کہتا ہوں، میں نالائق. میرے والد صاحب کی تربیت کے بعد جب میں بڑا ہوا تو میں نے سوچا، ابا نے چاہا تھا کہ میں عالم بنوں، لیکن میرے بدعملی، تو میں نے اللہ سے دعا مانگا تھا، اے اللہ میرے بچوں کو عالم حافظ بنا دیجیے. اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے. تینوں بچے ہیں میرے، تینوں عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اور اخیر میں افتاء بھی کر لیا. افتاء کو چھوٹے بیٹے کہتے تھے، ابو اب ہو گیا اور کیا پڑھنا. میں کہا بیٹا کوئی استاد اگر آیا وہ مفتی ہوگا تو تم دبو گے نہیں دبو گے. تو تینوں نے اللہ کا شکر، تینوں دینی کام میں لگے ہیں اپنی اپنی جگہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ اپنے بچوں سے مایوس مت ہو جائیں. دعا کا سلسلہ آخری دم تک جاری رکھیں. پتہ نہیں کب کس وقت قبول ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو والدہ برابر دعا کرتی رہی اور ان کو بلائیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. دن گزرتا گیا، مرض بڑھتا گیا، بہت کمزور ہو گیا لاپ، اور بستر پہ بڑھ گیا. ماں ہے نا، وہ تو بچے کو ودا نہیں کر سکتی. اب جب کمزور بہت ہوا تو ایک دن ماں والدہ سے کہا، امی جان
مجھے ایسا لگتا ہے اب میں زندہ نہیں رہوں گا۔ یہ ماں نے کہا نہیں بیٹا ایسا نہیں، دوا ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے، انشاءاللہ صحت ہوگی۔ اور کیا کہتی کہ نہیں امی جان آپ جائیں، حضرت حسن بصری کو بلا کے لائیں، میں چاہتا ہوں وہ آئیں، اگر میرا انتقال ہو جائے ان سے کہنا میرے جنازے کی نماز پڑھا دیں گے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جانتا تھا کہ میں گناہگار ہوں، ایک اللہ کا ولی اگر جنازہ پڑھا دے گا ہو سکتا ہے ان کے برکت سے اللہ مغفرت فرما دے۔ اب یعنی فکر پیدا ہو گئی آخرت کی۔ میں نے کہا ابھی جاتی ہوں۔ ماں نے جانے کا ارادہ کیا، کہا امی جان ان سے کہنا میرے لیے دعا بھی کریں گے اور جنازے کی نماز میرا وہی پڑھا دیں گے۔ ماں نے کہا میں ابھی جاتی ہوں بلا کے لاؤں۔ جب یہ گئی ان کے پاس تو یہ وقت ظہر کے بعد کا وقت تھا۔ حضرت حسن بصری رات بھر اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے، نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں۔ صبح ہوتی تھی طلباء کرام کو حدیث کا درس دیتے تھے، قرآن پاک کا درس دیتے تھے، اور ظہر کے بعد کا وقت تھوڑا قیلولہ کا ہوتا نا بھائی، اور یہ سنت سے ثابت ہے، تو آپ یہ وقت کو اپنا آرام کرتے۔ وہ بھی انسان تھے نا، کوئی فرشتہ تو تھے نہیں۔ ماں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ خاتون نے اپنا بتایا، باہر نکلے، کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا بچہ نے کہا ہے آپ چلیے اس کو نصیحت کر دیجیے۔ کہنے لگے اس وقت مجھ کو آرام کی ضرورت ہے، میں اس وقت جانے سے معذور ہوں۔ تو کیسے لے آتی؟ ماں خاموش ہو گئی۔ پھر دوسری درخواست کی کہ اس نے کہا ہے اگر خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو جائے آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھا دیں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تیرے بیٹے کا جنازے کا نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ بتائیے جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا بیٹا تیرا بے نمازی تھا، میں بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھاتا ہوں۔ آپ بتائیں ہم پھڈے ہم بھی بے نمازی؟ کیا نمازیں قضا نہیں ہوئی؟ خدا نخواستہ اگر آج بھی یہی مسئلہ چلتا تو شاید ہمارا بھی کوئی جنازہ نہیں پڑتا ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں نمازی بنا دے۔ تو ماں خاموش ہو گئی، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ واپس چلی آئی ایک مایوسی کی کیفیت میں، پہنچی اور کہا بیٹا وہ آنے سے انکار کر دیے اس لیے کہ اس وقت تم کو آرام کی ضرورت تھی، اور تیرا جنازہ بھی پڑھانے سے انکار کر دیا تو بے نمازی تھا، وہ بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھاتے۔ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر لگتی ہے۔ اتنی بات ماں سے سنا، بیٹے کے بھی آنکھ سے دو قطرے آنسو بہ گئے۔ وہ سمجھ گیا، احساس ہو گیا میرے جیسا گناہگار کوئی دنیا میں نہیں، میرے جیسا بدکردار کوئی دنیا میں نہیں۔ آخر اس کے آنسو نکل۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا دو قطرہ اللہ کو بے حد محبوب ہے، دو قطرہ اللہ کو بے حد محبوب ہے۔ میں مفہوم بیان کر رہا بھائی، میں عالم نہیں۔ ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہو، زمین نگلنے سے پہلے اللہ قبول کرتے ہیں، یعنی شہید کے خون کا قطرہ۔ دوسرا گناہگار کے ندامت کے آنسو کا قطرہ، وہ زمین میں گرنے سے پہلے اللہ قبول فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب له کما قال علیہ السلام۔ تو ماں سے جب بات کی سنا اس کو بھی اپنا احساس پیدا ہوا، کہا امی جان میری آخری وصیت سن لو۔ آنکھوں سے دو قطرہ بہ گئے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے گلے میں رسی لگا کر دروازے کے باہر کر دینا، آپ تو اکیلی ہیں، کسی طرح کھینچ کے باہر کر دینا، تاکہ میرے جسم کو کھیل، کوے، کتے، بلی، بندر وغیرہ جو
مخلوق خدا ہیں ٹکڑا ٹکڑا کر کے کھا لیں گے. آخر میں کیا رہے گا؟ ہڈی کا ڈھانچہ. امی مجھے قبرستان میں دفن مت کرنا، میں تو مجھ پہ آئے گا. میں نہیں چاہتا دوسرے قبر والوں کو میری وجہ سے کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے. اللہ اکبر. امی اسی گھر میں گڈھا کھود کر مجھے دفن کر دینا، میرا عذاب میں سہ لوں گا، میں نہیں چاہتا میں کسی کے تکلیف کا سبب بنوں. ماں نے سوچ خاموش ہو گئی. تھوڑی دیر گزرا روح پرواز کر گئی. ماں کا اکلوتا بیٹا تھا تو ظاہر ہے کرو تو کیا کرو، دل گوارا نہیں کرتا تھا. کوئی بچہ ماں اپنے بچے کے گلے میں رسی لگائے. سوچی زندگی میں اس کی کوئی خواہش تو پوری نہ ہو سکی، یہ آخری خواہش تو کم از کم پوری کر دو. یہ سوچ کر کے بجائے رسی لگانے کے اپنا دوپٹہ نکالا، اور خواتین اوڑھتی ہیں دوپٹہ، اس کے گلے میں باندھ دیا. سوچی کسی طرح کھینچ کے دروازے سے باہر کر دوں گی، اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو بعد میں بھی یہی دفن کر دوں گی جیسا اس کا وصیت ہے. ابھی یہ ارادہ کر رہی تھی کہ دروازہ کھول کے باہر کسی نے دستک دیا. والدہ نے جا کے دروازہ کھولا، حسن بصری کھڑے ہیں. دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی. حضرت آپ کیسے آ گئے؟ کہنے لگے کہاں ہے تیرا بیٹا؟ کہنے لگے اس کا تو انتقال ہو گیا. حضرت حسن نے فرمایا میں اس کے جنازے کی نماز پڑھانے آیا ہوں. کیا کہا تھا؟ میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. کہا میں جا کر کے لیٹ گیا. اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا اے حسن تو کیسا ولی ہے، ایک ولی کا جنازہ پڑھانے کا انکار کر دیا. میں سمجھ گیا تیرے بیٹے کی توبہ اللہ نے قبول فرما دی ہے، اور میں حاضر ہوں. تو بتائیے تو کیا عمل اس کا اللہ کو قبول آیا؟ یہی جو آخری وقت میں ندامت کے 2 قطرے آنسو بہ گئے تھے. چنانچہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے غسل دلایا، کفنایا، اور جنازے کے مدر حسن جنازہ پڑھے ہوں گے تو بتائیے کچھ لوگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ان کی وجہ سے تو اور لوگ بھی آ گئے اور جنازے کی نماز پڑھائی، دفن قبرستان میں کیا. اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم جتنے بھی گندے ہیں نالائق بندے ہیں، اگر سچے دل سے ہم توبہ کریں گے اللہ ہماری توبہ بھی قبول فرما لیں گے. اسی کے شاعر نے کہا تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. میرے محترم بزرگوں دوستو، میری عاجزانہ التجا ہے طلباء کرام سے، یہ میرے سر کے تاج ہیں، میں ان کے جوتے کے خاک کے برابر نہیں، کیونکہ یہ علم دین حاصل کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھو ہر طالب علم کے پیچھے شیطان بھی لگا ہوتا ہے، وہ موقع کے تلاش میں ہوتا ہے کسی طرح کسی بچے کو علم دین سے ہٹا دوں. اسی لیے اب جب بھی ایسے خیال آئے کثرت سے لاحول پڑھیں اور اپنے کام میں لگے رہو. میرے محترم بزرگوں دوستو، تو میری عاجزانہ درخواست ہے، کیا مبارک مجلس ہے، حضرات علماء تشریف فرما ہیں، صاحب نسبت لوگ ہیں، اگر ہم توبہ کریں گے اللہ قبول نہیں کر لیں گے؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جتنے بھی ہم گناہگار ہیں، میں مانا ہم بہت گندے ہیں، لیکن آخر کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. ہم اگر ندامت کے چند قطرے بہا دیں گے، اور ایک بات ذہن میں یہ آتی ہے کیا کریں، ہم تو دعا کرتے ہیں لیکن آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا. میں بھی فکر مند تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے قول دیکھا، لکھا ہے اگر کس کو رونا نہ آئے کوئی حرج نہیں، رونے والوں کی صورت بنا لے اللہ اس کو قبول کر لیں گے. من تشبہ بقوم فہو منہم، تم جس قوم کی نقل اتارو گے انہی میں شمار کیے جاؤ گے. میرے محترم بزرگوں دوستو، کیا اچھا ہوتا ہم اگر سچے دل سے توبہ کر لیتے تو اللہ راضی ہو جاتے، ہے نا؟
اللہ تو بہانے بہانے پہ بخشیں گے، تو کیا یہ ہمارے لیے بہانہ نہیں بن جائے گا؟ اسی لیے کہتے ہیں بزرگان دین، علماء، صلحاء کے مجلس کا اہتمام کرو. کبھی کسی کو توفیق ہو گئی، ان کی توبہ قبول تو آپ کی بھی توبہ قبول. مجھے وقت ہے، ایک اور واقعہ سنانا چاہتا تھا. وہ یہ بھی عبرت کے لیے ہے، عرض کر دوں. قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اے ایمان والو، کسی کے ٹوک میں مت لگو، کسی کے عیب کے کھود کریز میں مت لگو، کیونکہ اور ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم کسی کے غیبت مت کیا کرو. ہماری ایک بری عادت ہے، معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کہتا ہوں، ہمیں اگر کسی کا عیب معلوم ہوتا ہے فوراً ہم بدگمان ہو جاتے ہیں بلا تحقیق کے، ہے کہ نہیں؟ ایک حدیث ہے، غالباً آپ بتا دیں گے، ظن المؤمنین خیرا، مومن سے نیک گمان رکھو. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نتیجے میں کل عند اللہ مؤاخذہ ہوگا. کیا شرعی ثبوت کی بنا پر تم بدگمان ہوئے تھے؟ اسی لیے علماء نے لکھا بدگمانی حرام ہے. ایک چھوٹا واقعہ بتاتا ہوں. دو دوست تھے کسی محلے میں، پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، ہدایت تو ان کے قبضے میں ہے، تو دونوں نمازی ہو گئے. اب لوگ اچھا گمان کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سب نے کہا ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز یہ نوجوان بچے آتے ہیں نماز میں. سب نے تعریف کرنا شروع کیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں حسد کی بیماری ہوتی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے. ان میں ایک آدمی ایسا تھا، ان کو ان دونوں کی تعریف گوارا نہ تھا. کہتا تھا ارے یہ کل کے لڑکے ان کا کیا ہے. لوگ کہتے نہیں آپ تو ماشاءاللہ نماز کے پابند ہو گئے. لوگ اچھا گمان کرنے لگے، لیکن وہ بدگمانی میں مبتلا تھا. بات میں آئی؟ اور وہ اس بات کی تلاش میں رہا کوئی ان کی خامی معلوم ہو تو میں اس کو لوگوں میں ظاہر کر دوں. یہ بھی بہت بری عادت ہے. علماء نے لکھا ہے اگر کسی کا کوئی عمل برا نظر آتا ہے تو آپ چشم پوشی کر لو، اس کی ہدایت کی دعا تو کرو، لیکن اس کو کھود کریز مت کرو. سمجھ آئی؟ ایک دن کا واقعہ ہے. یہ دو دوست میں سے ایک دوست سنیما چلا گیا. اس نے دیکھ لیا، سوچا موقع اچھا ہے، اور دیکھا ٹکٹ خریدا، وہ اندر گیا. وہ فوراً اس کے دوست کے پاس آ گیا. دونوں میں جو دروازہ کھٹکھٹایا، جب باہر نکلا کہا معلوم ہے تم کو تمہارا دوست سنیما دیکھنے چلا گیا. اس کو یقین نہیں آ رہا تھا. کہنے لگا نہیں ہے، کوئی اور ہوگا. کہا میں جھوٹ بولتا ہوں، چلو میں ابھی. وہ جانا نہیں چاہتا تھا، کیا فائدہ جا کے، لیکن وہ بضد ہوا اور ان کو ساتھ میں لے گیا. لے نہیں. وہ جانے کے بعد تحقیق سے معلوم ہوا کہ واقعی وہ دونوں وہ اندر تھے. لیکن اللہ کا کرم ہوا، تھوڑی دیر گزرا، ابھی سنیما شروع نہیں ہوا تھا، وہ بھی نکل آیا، اس کے ساتھ ایک اور نکل آیا. تو دوست نے پوچھا بھائی کہاں گئے تھے؟ کہا میں گھر بیٹھا تھا، مجھے اطلاع ملی کہ یہ میرا دوست، ایک آدمی کے کئی دوست ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یہ سنیما دیکھنے چلا گیا. میرا ضمیر گوارا نہ کیا کہ میں گھر بیٹھا رہوں اور میرا دوست جہنم کے آگ میں چلا جائے. میں آیا اور ٹکٹ خریدا، اندر گیا. سنیما شروع نہیں ہوا تھا، میں نے اس کو باہر نکال دیا. آپ بتائیں یہ اچھا کام کیا غلط کام کیا؟ اور انہوں نے کیا گمان کر لیا؟ یہ بدگمانی قطعاً حرام ہے.
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، کچھ لوگ ساتھ میں تھے، دیکھا ایک شخص کے گھر کا دروازے میں تالا توڑ رہا ہے. آپ کیا بولیں گے؟ چوری کر رہا ہے. سب نے کہا حضرت یہ چوری کر رہا ہے. کہا خبردار، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ سب خاموش. کہا ہو سکتا ہے اس کا کوئی ضروری سامان اس مکان میں موجود ہو اور وہ اپنے مکان میں سامان کے لینے کے لیے اگر تالا توڑتا ہے، جائز ہے نہیں ہے. سب خاموش. چلو آگے چلو. ہمارے اکابر کا تو یہ معاملہ حتی الامکان نیکی کا گمان کرتے تھے، اور ہمارا حال ہے وہ نیکی بھی کرتا تو ہم بدگمان ہوتے رہتے. بات سننا آگے نہیں آ گئی. تب اس کو وہ بدگمان تھا کہ سنیما دیکھتا ہے، نہ سنیما دیکھتا نہیں دوسروں کو روکتا ہے. بات سننا آگے نہیں آ گئی. اسی سلسلے میں ایک واقعہ سنا دو. ایک شخص تھے، وہ روزانہ نماز روزہ تو پڑھتے تھے، روزانہ وہ اپنے محنت کی کمائی سے دن گزارتے تھے. بات سمجھ آئی؟ ان کی ایک عادت تھی، شام کو جب مزدوری کر کے جو پیسے ان کو ملتے تھے تو وہ سودا لاتے، چاول، آٹا، تیل، ہلدی، مرچی وغیرہ وغیرہ. آتے وقت شراب کی دکان کو جاتے تھے اور ایک بوتل شراب بھی لاتے تھے. سب نے دیکھا تو آپ بھی دیکھیں گے، کیا کہیں گے؟ شرابی ہے نا. اللہ کے گھر میں دے دیتے تھے. پھر جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے، کھانا کھا کے کسی طوائف کے یہاں چلے جاتے تھے جن کے بارے میں شہرت تھی، یہ طوائف ہے. اور وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھولتی اس کا رقم اس کو دیتے رات کا اور اندر چلے جاتے. تو لوگوں نے دیکھا نا، یہ ان کا معمول تھا. تو ان کی اہلیہ برابر کہتی کہ آپ ایسی حرکت نہ کرو، کوئی آپ کے جنازے میں بھی شریک نہ ہوگا. کیسے شریک ہوگا؟ شراب تو آپ لے کے آتے ہیں اور وہاں آپ جاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں. کہنے لگے کسی کے بدگمانی سے مجھے کیا ہے؟ کوئی اگر میرے بارے میں بدگمان ہوتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں، تو دیکھے گی. اپنی بیوی سے کہتے تھے بادشاہ وقت میرے جنازے میں شریک ہوگا. آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تعجب کی بات. بیوی خاموش رہتی، کیا کہیں گے؟ بیوی دیکھتی ہے شراب لے کے آ رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں، خاموش ہو جاتی. اور نئے معمول تھا. ایک دن کا واقعہ ہے. پہلے زمانے میں کیا آپ کو مثال دوں، پالکی ہوتا تھا، جانتے ہیں سواری کہتے ہیں، اب تو دیکھنے کو نہیں ملتا. اور بادشاہ لوگ تام جان، ہمارے یہاں کہتے تھے تام جان میں جاتے تھے. کرسی ہوتا تھا، آرام سے بیٹھتے تھے لوگ کندھیا کے. میں نے اپنے نانا کے یہاں دیکھا تھا بچپن میں. تو بادشاہ وقت جا رہا تھا، راستے میں دیکھا ایک شخص راستے میں پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو دیکھتے بھی نہیں. بادشاہ کو حیرت ہوئی، بھائی دیکھو، رکو رکو. رک گئے لوگ، کہ دیکھو کیا ہوا اس کو بیچارے. تو لوگوں نے اٹھایا تو اس کی روح پرواز کر گئی تھی. بادشاہ کو بڑا غم ہوا. ایک شخص راستے کنارے گرا، کوئی جس کا لوگ آنا جانا سب اسی راستے سے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا. تو ظاہر بات ہے، لوگوں نے کہا حضرت یہ تو شراب کا عادی تھا، روزانہ شراب پیتا تھا اور طوائف کہاں جایا کرتا تھا. بادشاہ نے کہا کچھ بھی ہو، وہ انسان تھا یا نہیں تھا، ہمیں تو غم خالی کرنا چاہیے. فوراً بادشاہ نے حکم دیا، لوگ جمع ہو گئے. بادشاہ کا اس کو چارپائی منگوایا، اس کو اٹھا کے کہا یہ کہاں کا کس کا آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا محلے میں رہتا تھا. بادشاہ خود گیا اتر کے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. اس کی بیوی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. بادشاہ گیا اور ان کو بات سلام کی کہا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. تو کیا بچے گی؟
ظاہر وہ رونے لگی، بادشاہ خاموش بیٹھا رہا تاکہ یہ رو لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ رونے کی وجہ سے دل پہ اثر نہ کر جائے۔ بعض لوگ روتے تو نہیں ہیں، دل پہ اثر کر۔ میرے والد صاحب میں جو چھوٹا تھا 10ویں درجے میں پڑھتا تھا، والد صاحب کا اچانک انتقال ہوا رات کے 3 بجے، اور ہسپتال میں تنہا میں تھا، کوئی نہیں تھا۔ میں نے کبھی موت کسی کا دیکھا بھی نہیں تھا، بتائیے، تو میں خاموش ہو گیا، اتنا خاموش رہا کہ شام تک 3 بجے انتقال ہو، دفن رات کو عشاء کے بعد اپنے وطن میں۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ ارے کہیں اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو جائے۔ میں نے مغرب کی جب نماز پڑھا تب مجھے رونا آیا، میں خوب رویا۔ لوگوں نے کہا خبردار کوئی مت روکو اس کو، تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ تو اب یہ کرنا تھا کہ وہ کیا صاحب بھیج گیا، ہاں خاموش ہے، ان کے اہلیہ کو رونے دیا۔ جب رو لیے اچھے سے ہلکا ہوا، کہا اچھا یہ بتاؤ یہ کیا کرتے تھے، ان کا عمل کیا تھا؟ خاتون کہنے لگی بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، یعنی مزدوری کر کے زندگی گزارتے تھے۔ بادشاہ حیرت ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شرابی تھا، سوچا، اور زانی تھا، اور بیوی کیا کہتی ہے؟ بیوی، ہر بیوی اپنے شوہر کے خوبیوں سے بھی واقف ہوتی ہے اور ان کی خامیوں سے بھی واقف رہتی ہے۔ بادشاہ حیران، کچھ نہیں کہا، لوگ کچھ تو دوسرا کہتے تھے اور یہ نہیں کہا کہ ایسا کہتے، ہاں میں بھی ان کو نصیحت کرتی تھی کہ تم ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے لوگ تم سے بدگمان نہ ہو جائیں۔ تو مجھے کہتے تھے تو دیکھے گی میرے جنازے میں بادشاہ وقت خلیف کھڑا ہوگا۔ اب بادشاہ کو تعجب ہوا کہ کیا بات؟ کہ وہ لاتے تو تھے، شراب پیتے نہیں تھے، وہ لا کر کے چھپی کھول دیا، سامنے نالی میں ڈال دیتے تھے، کہتے تھے اے اللہ تو گواہ ہے، مجھ سے اتنا ہی ہوا کہ میں اتنے شراب سے کسی کو روک دیا، میں نے ضائع کر دیا، تو روکا نہیں ہوتا۔ پھر یہ جلے لاتے تھے اس عائشہ کے گھر، اس کے رقم دے دیتے تھے، کبھی کوئی بری حرکت نہیں، پوری رات وہ عبادت میں رہتے تھے، اور یہ کہتے تھے اے اللہ میں نے اس کو روک لیا گناہ سے، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ دیکھا، اسی لیے عرض کرتا ہوں، ظاہری کسی کی حالت کو دیکھ کر کوئی فتویٰ نہ لگا دو جب تک تحقیق نہ ہو جائے۔ لوگ کیا سوچتے تھے اور کیا ہوا؟ بادشاہ نے خود لوگوں کو جمع کیا، کہا اے لوگوں اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ رونے لگا بادشاہ، کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے۔ اب بادشاہ کے اعلان کے بعد کیا کہنا، جاؤ تو جاؤ، لوگ آئے اور جنازے کی نماز پڑھ لیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کہنا یہ تھا ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے ہی نہیں ہے، ہم بندوں سے ہمیں کیا ملے گا؟ اسی لیے میرے عزیزوں، بلا تحقیق کے کسی کے بارے میں بدگمان مت ہو جاؤ۔ کہیں کسی سے کوئی بات سن لیا، ہماری عادت ہے ہم ایک دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں، ارے اچھی بات سنو تو پہنچا دیا کرو، لیکن غلط بات کیا ثبوت ہے؟ ہمارے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں۔ دیکھ لیا لوگوں نے اس کو شرابی سمجھا تھا، لوگوں نے اس کو زانی سمجھا تھا، وہ کیا نکلا؟ اللہ کا مقبول بندہ نکلا۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کسی کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر بدگمان مت ہو جاؤ، ہو سکے تو دعا کر دیا کرو۔ باتوں میں آگے نہیں آ گئی، ہو گیا آپ 1 بج گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ایک نسخہ بتا کے جاتا ہوں، اگر آپ کو توفیق ہو تو اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ کون کون کریں گے بولو؟ انشاءاللہ۔ ہاں، میں پرچہ لایا نہیں ہے آپ کے پاس، پرچہ کل جو دیا تھا وہاں گھر میں رہتی ہے، کمرے میں۔ مل گیا ایک نسخہ۔ دیکھو میرے بھائی، ایک نسخہ 2 بات بتانا بھول جاؤں گا پھر۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ابھی جو آپ کو بیان کیا،
تو ہم بھی اگر توبہ کریں گے اللہ توبہ قبول نہیں کر دیں گے۔ یہ سوچنا کہ میں جوان ہوں، ابھی عمر باقی ہے، کر لیں گے، نہیں، آج سے یہ ارادہ کرو، رات کو عشاء کے بعد کیا 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتے؟ کیا نیت سے؟ صلاۃ توبہ کی نیت سے آپ کی مرضی کے سورے پڑھو، سلام پھیر کر کے یہ دعا کرو، اے اللہ صبح سے شام تک زندگی کے میرے جو حصے گزر گئے، جو میں نے گناہ کیا اللہ تو معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں اللہ توبہ قبول کر لے، مجھے ان گناہوں سے بچا لیجیے، روزانہ پڑھتے رہیے۔ تو یاد رکھیں موت کے وقت کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ میں نے کہتا علماء بیٹھے پوچھ لیجیے، کریں گے انشاءاللہ، وقت لگے گا لیکن کر لو، وقت ہے 5-7 منٹ ہے۔ میں اپنی بات ہوتی تو یہ گدی کے ٹوکری میں ڈال دینے کا تھا، میں کیا میری حقیقت۔ یہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے افضل خلفاء مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ، میں اس کو دیکھا، وصیت العرفان ایک پرچہ شائع ہوتا نا، پہلے معرفت حق شائع ہوتا تھا، میں نے اپنے حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میں اس کی اشاعت کرنا چاہتا ہوں، حضرت دیکھتا ہے کہ اجازت ہے تم کو، تو الحمدللہ میں نے اس کی اشاعت کی، لوگوں کو بہت نفع ہوا۔ میرے عزیز ہمارے والدین نے کیا نہیں ہم سے کیا ہے کہ ان کے احسانات ہیں نہیں ہیں، ہم سب کا چکا سکتے ہیں، والدین کا احسان نہیں چکا سکتے، نہ بھلا سکتے ہیں نہ چکا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو پڑھ کر کے اپنا وقت، عام طور پر لوگ اس موبائل کے بیماری میں مبتلا ہیں، نہیں ہے، جس کو دیکھا موبائل، لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت شاید پیسے کی کمی سے آپ بڑا موبائل نہیں لیتے، ہم لا دیں گے، یعنی مفت میں۔ میں نے کہا خدا کے لیے نہ لاؤ، میرا چھوٹا موبائل کافی ہے۔ لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں تو اسے گناہ ہوتا ہے کیا؟ اب میں بڑا لاؤں گا تو آپ کھولیں تو تصویر آئے گی، ہے نا، چاہے مرد کی ہو عورت کی ہو، جب تو یہ دیکھنا جائز ہے، اور دیکھتے 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 ہمارا وقت برباد ہو جاتا ہے۔ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں، ہمیں نماز کی توفیق نہیں، اور ان گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے ابھی بھی میرے پاس کئی نسخے ہیں، لینا چاہیں لے جائیں گے، اور نہیں آپ کے یہاں زیروکس مشین ہوگا تو اس کو زیروکس کرا لیں، تمام لوگوں کو جتنے جلد ہو سکے اس کے پرچہ دے دیں، ثواب آپ کو ملتا رہے گا، ہے کہ نہیں؟ ورنہ مجھ سے اس کی قیمت لے لیں اور اس کے زیروکس کرا لیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھو 7 اعمال ہیں اور اس کو کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ کی نیت سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کون کون پڑھو گے انشاءاللہ؟ 2 رکعت پڑھ لیے، سلام پھیر کر کے آپ یہ دعا کریں، اے اللہ، یہ اس کا نام ہے فدیہ نار جہنم، جہنم سے بچنے کا یہ فدیہ ہے، اس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں، آسان کر دیجئے، قبول کر لیجئے اور میرے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا۔ سب سے پہلے کس کے لیے پڑھو گے؟ آپ تو زندہ ہیں، برا مانیں گے نہیں، سب سے پہلا حق ماں کا ہے، اپنی ماں، ہے نا، علماء بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد باپ کا، اس کے بعد اپنا فکر کرو، اور آپ جب پڑھیں گے تو آپ جنتی ہوں گے نہیں ہوں گے؟ پھر تو اسی لیے پہلے اپنی والدہ کے لیے پڑھو، چاہے وہ حیات میں ہو یا گزر گئی ہوں، نہیں اگر وہ حیات میں اور والد گزر گئے تو والد کو پہلے پڑھ لو تاکہ وہ زیادہ محتاج ہے، بس سمجھ آ گئی؟ تو 2 رکعت پڑھ کے کیا پڑھو گے؟ اس میں لکھا ہے بالکل حوالے کے ساتھ، کیونکہ یہ یہاں علماء کی مجلس ہے، میں اگر دل کی بات بولوں گا آپ لوگ کہیں گے یہ کہاں سے لے آیا ہے کہ نہیں؟ تو سلام پھیر دیا، دعا کر لیا، اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیجیے، مان لو جیسا فجر کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے نا، اس کو 2 رکعت پڑھ لیجیے اور سلام پھیر کے یہ تیسرا کلمہ ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی 40 بار، کتنا دیر لگے گا؟ 5 منٹ میں ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ ہو گیا، 1 نمبر نسخہ، روز پڑھنے کی نہیں ہے، یہ کمپلیٹ کرنا ہے نسخہ، بس میں آگے نہیں آگے، 1 نمبر ہو گیا آپ کا، آسان ہے مشکل ہے؟
नंबर 2, दूसरे दिन फिर फजर के वही नमाज के बाद बैठो और ये पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह फातिहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 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 1000 मरतबा, वो भी आधे घंटे में हो जाएगा। हो गया। दो, तीसरा फिर एक सुबह की नमाज के बाद ये पढ़ो और एक है सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, तस्बीह है ना, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम, मैं बस सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही 1000 पढ़ लिया, हो गया। 3 हो गया। अब रहा जरा बड़ा उससे वही, अब आपको अख्तियार है, फजर बात पढ़ो, जोहर बात पढ़ो, जब भी सूरह इखलास कुल वल्लाह शरीफ 1000 मरतबा, थोड़ा 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 सा, एक साथ थोड़ी होगा। आज 100 पढ़ लो, कल 100 पढ़, कोई वक्त की कैद नहीं, बस हो गए। और एक कितना हो गया? 4 हो गया। 5वां नुस्खा दरूद इब्राहिम, जो नमाज में पढ़ते नहीं हम लोग, वो 1000 का, ये भी 1000। वो भी वक्त लगेगा, 1000 बार पढ़ने में वक्त लगेगा, नहीं लगेगा? तो नमाज के बाद फौरन मंगवा लीजिएगा, कमरे में रखा है अनवर सलीम, क्योंकि खवातीन ऊपर है ना, उनको भी पहुंचा दीजिए अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचती है। मेरी माँ बहनें, हम लोग अक्सर खवातीन जब काम से फारिग होती हैं वो मोबाइल में मशगूल हो जाती हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं आंखों से देखता हूँ। तो अगर ये काम में लग जाएंगी तो वो गुनाह से बच जाएंगी और ये फायदा उनको हो जाएगा। तो दरूद इब्राहिम कितने बार? 1000 हो गया। तो आपका 5 हो गया ना नुस्खा। नंबर 6, एक नाम अल्लाह का है, या लतीफू। ये कितना पढ़ना है? 16,641 मरतबा। पहले 641 पढ़ लीजिए, रोजाना 1000 पढ़िए, हो जाएगा। आखिर में ये लंबा है, बात समझ में आ गई? ये है कलमा तैयबा, 70,000 मरतबा पढ़ना है। हदीस पाक के अंदर आया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह 70 अल्फ मर्रा गफ़र अल्लाह लहू व मन क़ील लहू गुफ़िर लहू। जो शख्स 70,000 मरतबा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। जिनके लिए पढ़ दे अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाते हैं। बात में आ गई? तो इसको पढ़ना है आपको। पूरा पढ़ने से तो वक्त लगेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा 10 बार 11 बार के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त लगेगा। अरे 1 महीना लगे, रमजान का तो महीना आ रहा है, इसमें हदीस से आया कि कलमा तैयबा की कसरत करो। अगर आप इसको कर लेंगे तो क्या होगा? एक बहुत बड़ा नुस्खा आ जाएगा। अच्छा, इसके फायदे यह हो गया। और 7वां नुस्खा जो है वो एक दुआ है, सुबह शाम पढ़ने का। इसको याद कर लोगे तो आसान हो जाएगा पढ़ना, है कि नहीं? अब इसके फायदे बताता हूं कि वक्त लगेगा थोड़ा सा। जब आप इसको पढ़ लेंगे, अब कहेंगे क्या इसका फायदा? मैं अपने दोस्त की 3 वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि मैं हज में गया था, मेरे दोस्त थे और मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैंने सोचा क्या लेके जाऊं, गरीब आदमी था उस वक्त, मेरी माली हालत अच्छी नहीं थी। खैर मैंने एक तस्वीर ले गया था, पहले देखे होंगे वो स्टील का तस्वीर होता था। मैंने कहा ये लो, कल ये नुस्खा उस वक्त मुझे मिला नहीं था। मैंने उनको कहा तुम कलमा तैयबा 70,000 पूरा कर देना। मैंने दे दिया, चला गया। उनका कहना है कि मैंने सोचा कि जिसने मुझे तस्वीर दी कि मैं उसके लिए पढ़ लूं, मुझे मालूम है उन्होंने मेरे लिए पढ़ दिया। देर हो रही है सर, मैंने उनको दे दिया। उनका बयान है कि मैं जब 40,000 तक पहुंचा तो मैंने ख्वाब में देखा एक बहुत बड़ा खूबसूरत मैदान है, फूलों का बाग है। मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा नहीं देखा था। और मैंने तेरे लिए एक जगह रुमाल रख दिया तेरे लिए,
جیسا ہم لوگ نماز میں جب وضو ٹوٹ جاتے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ رومال رکھتے ہیں، کوئی چشمہ رکھ دیتا ہے، کچھ نہ کچھ. تو کیا میں نے یہ دیکھا میری آنکھ کھل گئی. میں نے کہا ابھی تم نے، تب مجھے معلوم ہو کہ وہ میرے لیے پڑھتے تھے کہ وہ یہ سوچے جس غریب نے مجھے دیا ہے میں تو اس کے لیے نہ پڑھ دوں. تو میں نے کہا پورا ہوا نہیں، ریزرویشن ہوا ابھی ہے کہ نہیں؟ جب پورا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ قبول کریں. ایک دوسرا خواب، ایک خاتون مجھ سے بیٹھتے شوہر ابھی دونوں یعنی پیشے میں درزی بیچارے جو کماتے کھاتے ہیں، دونوں مجھ سے بیٹھتے ہیں. ایک دن ان کی اہلیہ کا فون آیا، یعنی جو درزی ہیں، کہ میں نے کل رات اپنے بھائی جو گزر گئے ہیں ان کو خواب میں دیکھا بڑا خستے حالت میں. آئے اور کہنے لگے مجھے کھانے کو دے. میں نے ان کو جھڑک دیا، کہا یہاں کہاں کھانا ہے، جاؤ ایسے. جھڑک دیا اور چلے گئے. صبح اٹھتے ہی میں رو رہی ہوں کہ میں نے اپنے بھائی فقیقی میں نے کیوں اس کو جھڑکا. ظاہر غم ہوا، یہ تو غیر اختیاری جھڑک دیا نا، میں کیا کروں. تو میں نے ان کو مشورہ دیا، سوچا کچھ صدقہ کر دو، کچھ خیرات کر دو. یہ مانگنا ان کے محتاجی کی علامت ہے. میں نے ان کو مشورہ دیا تم اللہ کے لیے یہ فدیہ نار جہنم جو تمہیں کہا تھا، اور یہ سب نہیں، میں نے کہا صرف وہ کلمہ طیبہ ہی تم پڑھ دو. یہ اس وقت مجھے یہ پرچہ ملا نہیں تھا، سمجھ گئے. تو کہیں کہ ہاں میں پڑھ دوں گی. وہ کہتی ہے میں آجے تک پہنچی تھی، آئی گئی بات ختم ہو گئی، پڑھی یا نہ پڑھی مجھے کیا معلوم. پھر انہوں نے فون کیا، میں نے کل رات دوبارہ ان کو خواب میں دیکھی. بھائی نے کہ کہا، کہنے لگے تو جو پڑھتی ہے اس کو جلد پورا کر دے. میں نے کہا تمہارا یہ وہاں پہنچ گیا ہے، نفع ہوا تبھی تو بولے ہیں. تو بات ہو گئی. دو تیسرے، ایک کالج میں لیکچرر ہیں، سمجھتے ہو لیکچرر، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ انگریزی کے، لیکن وہ انگریزی کے جو تھے لیکن لباس ماشاءاللہ جب اللہ نے ان کو سنایت کے ہاتھ پر توبہ کی توفیق دی، پیجامہ پنجابی جاتے تھے. اور پھر کون سا سبجیکٹ، انگریزی کے ڈپارٹمنٹ کے بڑے تھے. ان کے والد کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا کہ دونوں کو یہ نسخہ بتا دیا، اس وقت نسخہ مل گیا تھا. کہا تم بھی، تمہارے خسر ہیں، تمہارے ابا ہیں، پڑھ دو. تو میں موجود نہیں تھا، میں باہر تھا. تو انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا. آنے کے بعد مجھے ان کی اہلیہ کہنے لگی میں خواب دیکھی ہوں. میں نے کیا دیکھی؟ نہ ابا آئے ہیں، ابا یعنی خسر، اور مجھے ایک پرچہ دیے کہ بیٹی اس کو پڑھ دینا، اور کچھ رقم لا کے مجھے دیے. میں دیکھی تو یہ تھا فدیہ نار جہنم. میں نے کہا ابا میں نے پڑھ دیا ہے. کہنے لگے ایک بار اور پڑھ دینا. تو میں نے کہا کہ دیکھو ان کو فائدہ ہوا ہے. تو یہ وہ پرچہ جب دیکھی تو یہی پرچہ تھا جو میں ان کو دیا تھا. تو کہنے لگی میں نے تو پڑھ دیا نا، ایک بار اور پڑھ دے. تب مجھے اور زیادہ اس سے یہ ہوا. فضائل اعمال کے اندر بھی لکھا ہے کہ ایک شخص صاحب کشف تھے، اور ان کے سامنے کسی آدمی، وہ صاحب کشف کو پتا چلا ان کے ابا کو عذاب ہو رہا ہے. فضائل اعمال میں یہ ہے. تو جو سامنے بیٹھے تھے ان کا کلمہ طیبہ کا نصاب پورا کیے تھے، انہیں چھپکے سے دن میں نیت کر لی کہ اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دے. ابھی وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، کھانے میں فارغ بھی نہیں ہوئے. وہ مسکرائے کہ الحمدللہ میرے ابا کو اللہ نے جنت میں جگہ دے دیا. آپ سمجھ گئے؟ تو اسی لیے میرا بھی دل چاہتا ہے، ہم سب گندے بندے ہیں، ایک کوئی بہانہ تو ہو. تو اگر آپ لوگ اس کو کر لیں گے تو بہت فائدہ ہو جائے گا. سب سے پہلے کس کے لیے کرو گے؟ والدہ کے لیے. نمبر 2 والد کے لیے. فقیر دور سے آیا ہے، دیر سے آیا ہے، اگر میرے لیے کر دو گے احسان ہوگا نہیں ہوگا. کہیں میں آ رہا تھا، ایک صاحب نے فون کیا کہ حضرت میں نے بتانا بھول گیا، میں نے آپ کے لیے فدیہ نار جہنم پورا کیا. واللہ جزاکم اللہ خیرا. دوستی ہو تو ایسی ہو. ہم لوگ اکثر کھانے پینے کی دوستی کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھائی دوستی کرو اعمال کی.
कुछ नेकी करके। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि भाई तुम लोग मेरे लिए दुआ करो, जब मेरा इंतकाल हो जाए कम से कम 10 बार कुल अल्लाह पढ़ के साले सवाब कर दो। इंशाअल्लाह अल्लाह गफूर रहीम है नहीं? हमें वक्त नहीं मिलता। क्या 10 बार कुल अल्लाह में कितना, तो 1 मिनट ज्यादा लगेगा, लेकिन क्या होगा, एक मकान जन्नत में मिल जाएगा, है ना? तो इतना करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा क्या खत्म कुरान है ना? बड़ा रुक जाओ, मैं दुआ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि खत्म कुरान के बाद दुआ कबूल होती है। वैसे कुरान की तिलावत के बाद तो कबूल होती है, खत्म कुरान में तो फिर कितने बच्चे हैं? 3। आप इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। माशाअल्लाह, आखिरी पढ़ ली है या नहीं पढ़ेंगे? 3 तो 5 7 बच्चे हैं। और कौन है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 2 4 कितने हैं कुल? हैं 9 हैं। माशाअल्लाह, चलो भाई शुरू कर दो। थोड़ा ताखिर होगा, क्या हर्ज है? हर दिन तो खाते ही हैं, आज देर से खा लेंगे। लो